مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا ماضی بتایا ہے۔ ماضی بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی کو یہ بتائیں کہ آپ پاسٹ میں کیا تھے؟ اس نالج کا کوئی فائدہ ہے؟ بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ آج لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، بڑا گھر ہے آپ کا، مال کی ریل پیل ہے۔ میں بلا وجہ لوگوں کو بتاتا پھروں کل یہ سائیکل پہ گھومتا تھا، کل یہ سائیکل پہ۔ آپ کو غصہ آئے گا، یار کیا ضرورت ہے پول پٹیاں کھولنے کی؟ میں سائیکل پہ گھومتا تھا، میں ٹانگے پہ گھومتا تھا، میں پیدل جاتا تھا، میں W11 میں لٹک کے جاتا تھا، تو کیوں مجھے ایکسپوز کر رہے ہو؟ کیوں دنیا کے سامنے مجھے بتا رہے ہو؟ تو بظاہر یہ کوئی اچھا کام نہیں، لیکن یہ والا کام اللہ نے قرآن میں بہت کیا ہے کہ تم کیا تھے۔ بار بار قرآن میں پانی کا قطرہ، ناپاک قطرہ، جس میں نہ آنکھ، نہ ناک، نہ دل، نہ دماغ، نہ جگر، نہ پھیپھڑے، نہ گردے، نہ کلیجی، کچھ بھی نہیں، مٹی، اور اس مٹی سے پانی کی ایک غلیظ پانی۔ بار بار قرآن ہمارے ماضی کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ تم کیا تھے۔ یہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ جو شخص ماضی سے جس کا لنک نہیں ہوتا، رشتہ نہیں ہوتا، اپنا ماضی کیسا تھا بھول جاتا ہے، تو وہ اترانے لگتا ہے، وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ ایک عام آدمی جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے، بڑا گھر ہے اس کا، اللہ کا دیا، بہت ہے، بہت کچھ ہے اس کے پاس، اسے جب آپ اس کا ماضی یاد دلائیں گے، تم سائیکل پہ تھے، تم ٹانگے پہ تھے، اور لوگوں کے سامنے، تو اسے غصہ آئے گا، اور یہ ایک فضول حرکت ہوگی۔ جو تھا نا، اب کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک آدمی لینڈ کروزر پہ گھوم رہا ہے اور سائیکل والوں کی توہین کر رہا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ بڑی گاڑی میں جاتا ہے اور جہاں کوئی سائیکل والا آتا ہے، تمسخر کے ساتھ، مذاق کے ساتھ ہارن دے کے اس کا مذاق اڑاتا ہے، اسے تنگ کرتا ہے، اوئے ہٹو، دیکھتے نہیں ہو کون آ رہا ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے، W11 کی انسلٹ کرتا ہے۔ W11 کا پتہ چل ہی گیا ہوگا اب تو بہت سے لوگوں کو۔ جو W11 میں لٹک کے جا رہے ہیں، بیٹھ کے جا رہے ہیں، ان کی توہین کرتا ہے، یہ دیکھو ان کو سفر کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ تو پھر ایسے آدمی کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے اس کا ماضی یاد دلایا جائے گا کہ بھائی صاحب تھوڑے دن ہوئے، ابھی کل کی بات ہے، آپ خود سائیکل پہ گھوما کرتے تھے، آپ کو میں نے W11 کی چھت پہ بیٹھے ہوئے کئی دفعہ دیکھا ہے، یہ تو قسمت پلٹی ہے، چھکا لگ گیا، تقدیر آپ کی بدل گئی، اور آج آپ جو ہے نا وہ بڑے شاہانہ آپ کی زندگی ہے، بڑے لینڈ لارڈ بنے ہوئے ہو، تو کم از کم آپ کے لیے تکبر اور غریبوں اور سائیکل والوں کا مذاق اڑانا کم از کم آپ پہ زیب نہیں دیتا۔ اب یہ ماضی یاد دلانا، کسی کو اس کا پاسٹ یاد دلانا،
یہ عین انصاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ ایک ایسی خبر ہے، یہ ہے تو نیوز، جس خبر میں ایک آرڈر چھپا ہوا ہے. میں نے آپ کو ایک مرتبہ تفصیل سے یہ بات بتائی تھی کہ وہ خبر جس میں کوئی آرڈر نہ ہو، وہ خبر برائے خبر ہوتی ہے، اور وہ ایک فضول کلام ہوتا ہے جو اللہ پہ کے لائق نہیں ہے. جیسے ہم کسی کو آ کے خبر دیں، اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو آ کے بولوں کہ بھائی انڈے مہنگے ہو گئے ہیں، تو آپ کہو مولوی صاحب کیا ہو گیا یار، کیا بات انڈے مہنگے ہو گئے، کیوں بتا رہے ہو ہمیں انڈے مہنگے ہو گئے؟ میں کہوں ایسے اس لیے تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو. تو آپ کہو گے نا یہ اس نالج میں اضافہ کر کے کیا کرنا ہے بھائی، انڈے مہنگے ہو گئے سستے ہو گئے تو کیا کروں؟ کوئی انڈوں کا بزنس کر رہا ہو تو اس کو بتایا جائے کہ انڈے مہنگے ہو گئے ہیں، لہذا آپ بھی اپنا ریٹ بڑھا دو. تو یہاں آرڈر چھپا ہوا ہے نا کہ ریٹ کیا کرو، بڑھا دو. تو ہر وہ خبر جس میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ خبر کا بیان کرنے والا ایک حکمت والا آدمی سمجھا جاتا ہے، عقل مند آدمی سمجھا جاتا ہے. اور وہ خبریں جس میں کوئی آرڈر نہ ہو، تو ایسی خبروں کو بیان کرنے والا بے وقوف اور احمق. اور وہ خبریں جس میں غلط آرڈر چھپا ہوا ہو، ایسی خبروں کو بیان کرنے والا یہ فسادی ہے. یہ صرف بے وقوف نہیں ہے بلکہ بے وقوف سے بھی اوپر کی چیز ہے. جیسے ہمارے اخبار اور جو ہماری نیوز ایجنسیز ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ایسی خبریں بیان کرتے ہیں جن میں نہ صرف یہ کہ کوئی آرڈر نہیں ہوتا بلکہ آرڈر ہوتا ہے تو غلط آرڈر. خودکشی کی خبروں میں کیا آرڈر چھپا ہوا ہے؟ فلاں کی شادی نہیں ہوئی تو بھاگ کے لٹک گئی، مر گئی، اس میں کیا آرڈر ہے؟ اس نیوز سے آپ کو کیا فائدہ ہوا بھائی؟ فائدہ یہ ہوا، یہ ایگو ختم نہیں ہو سکتا. ایگو ہو رہا ہے، میری آواز بار بار لوٹ کے مجھے ہی آ رہی ہے. تو اس خبر میں کہ فلانی بھاگی گھر سے، ابا نے شادی نہیں کی اس کی فلاں جگہ، تو وہ کھمبے سے لٹک کے، یہ چپک کے، لٹک کے تو نہیں ہوتے، چپک کے ہوتا ہے. اب یہ بھی دیکھو خبر ہے جس میں غلط آرڈر چھپا ہوا ہے کہ آئندہ لٹکو نہیں بلکہ چپکنے کو فوکس کرو. فوکس کس کو کرو؟ چپکنے کو. لٹک کے کچھ بھی نہیں ہوگا، صحیح. تو ابھی جو خودکشی کی خبریں چلاتے ہیں، فلاں نے فلاں پہ تیزاب پھینک دیا. ایک بات خوب سمجھ لیں، ہمارے معاشرے میں اتنی بڑی تقریباً 20 کروڑ کے لگ بھگ آبادی میں اگر ایک غلط واقعہ ہوتا ہے نا، اس پہ خبریں بہت چلتی ہیں. اور ان لوگوں کے ہاں جو اپنے آپ کو حقوق انسانیت کے بہت بڑے علم بردار کہتے ہیں، ان کے ہاں روزانہ ایسے واقعات ان کے معاشرے کا حصہ ہیں. سمجھ رہے؟ وہ اس کو نمایاں نہیں کرتے. لیکن ہماری ایک جو ہے نا، وہ شاعر نے کہا ہے نا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. ہم تو صرف آہ کر رہے تھے، اس پہ آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے پورا اخبار میں ہمارے خلاف مضمون لکھ دیا، اور فلاں تو اتنا انسانوں کا قاتل ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک خبر ہمیں دی ہے کہ تم کیا تھے، پانی کا ایک قطرہ. پہلے مٹی، کوئی حیثیت نہیں تھی تمہاری. تو یہ بھی ایک خبر ہے نا. تو پہلی بات، یہ خبر ہمیں کیوں دی جا رہی ہے؟ اگر ہم بالکل ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں اس خبر کے دینے کی ضرورت نہیں تھی. اور بھائی ایک آدمی جتنا بھی اچھی زندگی ہو اس کی، آپ اس کو ماضی کی یاد دلانے کا کیا فائدہ؟ مجھے لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ وہ فلاں تاجر دیکھ رہے ہو مفتی صاحب، آج بڑا بنا پھرتا ہے، کل سائیکل پہ گھومتا تھا. تو میں کہتا ہوں آپ کو یا تو اس کی تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ ابھی تک سائیکل پہ کیوں ہیں. بھائی گھومتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو یار، اللہ نے اس کو دیا، اللہ تمہیں بھی دے.
اس میں یہ کیا کہ یہ پہلے ایسا تھا تو اب ایسا ہے. چھوڑو, کیا کرنا ہے تم نے بھائی, جیسا بھی تھا. ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ یہ منفی سوچ ہوتی ہے نا کہ تکلیف ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ماضی بتاتے ہیں, تم یہ تھے, تم یہ تھے, تم یہ تھے, تم یہ تھے. ہم بھی اللہ سے پوچھ سکتے ہیں, اللہ ہم کیوں بتا رہے ہم کیا تھے؟ ماں کے پیٹ میں قرآن کہتا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً, تم ایک گندے خون کا بدبودار لوتھڑا تھے. گندا مس کیریج ہو جاتا ہے نا, کتنی بدبو ہوتی ہے اس بچے کے اندر جب بچہ بنا نہیں ہوتا. علقہ لٹکا ہوا گوشت, سڑا ہوا بدبودار. مضغہ وہ گوشت جو چبایا جاتا ہے نا, بوٹیاں, ایسی شکل ہوتی ہے بچے کی. علقہ, مضغہ, اور پھر اس میں اللہ نے عظام, ہڈیاں بننا شروع ہوئی. تو جب تک آخری اسٹیپ پہ نہیں پہنچتا نا, گند کا گند ہی ہوتا ہے. وہ گند سے بنا, گندے ماحول میں پلا بڑا. تو یہ ماضی اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں یاد دلاتے ہیں؟ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ ہم اتنے 3 پیس سوٹ ٹائی میں بہترین اسٹائل میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, نہ دھو کے ہم آفس جاتے ہیں, ہاتھ میں ہمارے بریف کیس ہوتا ہے. W11 تو ایک مجبوری کی وجہ سے بیٹھنا پڑ رہا ہے اس میں, اور اس میں بھی بڑی تمیز سے بیٹھتے ہیں ہم. تو اتنی اچھی لائف, اتنا اچھا لائف اسٹائل ہمارا, اتنے تمیز سے بات کرتے ہیں, اجلے دانت اور شیمپو سے نہائے ہوئے. میں ویسے شیمپو نہیں استعمال کرتا, ایک مثال دے رہا ہوں. شیمپو سے نہائے ہوئے اور خوشبو لگائے ہوئے, کیسے فٹ فاٹ ہوتا ہے نا انسان, محفلوں میں ملتا ہے ایک دوسرے سے. تو ہمیں ہماری اوقات بار بار یاد دلاتا ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنا, کیا ایک پانی کا قطرہ نہیں تھے؟ کیا ماں کے پیٹ میں جمع ہوا خون, گندا غلیظ خون نہیں تھے تم؟ کیا گوشت کا لوتھڑا ادھورا ٹکڑا نہیں تھے؟ تو اللہ تو ہمیں بار بار گویا کہ ہمیں تو شرمندہ کیوں کر رہا ہے؟ دیکھو ایک آدمی کو آپ بتاؤ نا سائیکل پہ گھومتا تھا, اتنا شرمندہ نہیں ہوگا جتنا ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم کیا تھے. تو اللہ تعالی اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تمہیں جو زندگی ملی ہے نا, اس میں تم اپنی اوقات بھول گئے ہو, اپنی اوقات بھول گئے ہو. جس اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں, بے پناہ نعمتیں, اس اللہ کا حکم سننے کے علاوہ تم دنیا میں ہر ایک کی سن رہے ہو, اس کی سننے کے لیے تیار نہیں ہو. تو یہ تو تم ماضی تمہارا یہ تھا, ہم نے تمہیں انسان بنایا, ہم نے, یہ خود بخود نہیں بن گئے.